ناظرین، صلہ رحمی کے اوپر آج گفتگو کریں گے ہم ڈاکٹر مرتضی مغل صاحب کے ساتھ۔ فکر-ے-فردہ یوٹیوب چینل ہے، آپ نے یقیناً اسے سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ گفتگو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے کیا ہدایات فرمائی ہیں، ان کی حدیث کیا ہیں، کس طرح جو ہے ہم انسانوں کو انسپائر کیا گیا ہے اس کام کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو قطع رحمی کر رہا ہو اس سے بھی صلہ رحمی کرو، اس کے بھی حقوق ادا کرو، اس کو بھی خیال رکھو، اس کو بھی گرنے نہ دو۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ جس نے رشتہ داروں سے میل جول حقارت کی وجہ سے ترک کیا، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظلم اور قطع رحمی ایسے جرائم ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، اس سے قبل دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ سزا دے کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اگرچہ صرف پیسے نہیں آپ کے پاس، آپ خود غریب مسکین ہیں، تو آپ سلام علیکم میں ہی پہل کر دو، سلام ہی کر دو، یہ بھی آپ کی صلہ رحمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ نے کیا موٹیویٹ کیا ہم انسانوں کو، اس کے مسلمانوں کو اس کے لیے؟ فرمایا 3 صفات والوں سے آسان حساب ہوگا۔ ایک، وہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، پروردگار ہم سے بھی آسان حساب لے اور جو حضور نے فرمایا اس پہ عمل کریں۔ ایک فرمایا وہ جو تجھے محروم کرے اس کو بھی عطا کر، اس کو بھی دے۔ دوسرا فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اور تیسرا فرمایا جو صلہ رحمی توڑے اسے بھی جوڑ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کبیرہ گناہ ہے صلہ رحمی سے ہٹنا، ماں کی خدمت، ماں کا درجہ، جی جہاد میں جانے سے روک لیا کہ آپ ماں کی خدمت کرو۔ حضرت عثمان غنی کو اپنی بیوی بیمار تھی، ان کے لیے روک دیا کہ غزوہ غالباً احد تھا، اس میں نہ جائیں، آپ خدمت کریں۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی کہہ دیا ہے جی وہ، اور اتنا یہ ایسا عمل ہے کہ حضور کو جب قرآن پاک دیا گیا تو کہا گیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں سے اس کو بیان کرنا شروع کریں۔ تو عرش کے سائے تلے حضور فرماتا ہے وہ 2 لوگ ہوں گے، وہ لوگ کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے 2 لوگوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہو، قیامت کی گرمی میں اللہ اس کو گرمی سے نکال کر حشر کی گرمی سے عرش کے سائے میں لے آئے گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی یاد میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتا ہے، اکیلے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، وہ جانے اور اللہ جانے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کیوں رو رہا ہے، تو وہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کو عرش کے سائے تلے جگہ فراہم کریں گے۔ تو کہا کہ 3 قسم کی، ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔ اور قطع رحم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے تو اعمال ہی قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ صلہ رحمی کا جو ٹاپک ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ باتیں ہم کر رہے ہیں لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اور بعد میں ہمارے ناظرین کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ دشمنی لاکھ سہی، ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ تو کم از کم ایسا رویہ رکھیے کہ لوگ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے ظلم کرتے ہیں، سگے بھائی ظلم کرتے ہیں، سگی بھابیاں ظلم کرتی ہیں، سگی ساسیں ظلم کرتی ہیں، سگی بہنیں ظلم کرتی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو چانس دیتے رہیں کہ نہیں، اللہ نے فرمایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان حدیثوں کو جو ہم ان 3-4 نشستوں میں پڑھ رہے ہیں، ان آیات سے جو ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رہتی ہیں تو ہم اللہ کے پیار میں، من ابغض للہ، جو اللہ کے لیے بغض کرے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، من آتا للہ، جو اللہ کے لیے دے، ومن منع للہ، جو اللہ کے لیے دینے سے روک دے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو بات یہ ہمیں اللہ کے لیے یہ تمام کام کرنے ہیں۔ ہر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے اپنی اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے جی، تو یہ معاشرہ ہمارا بیگ صاحب جنت بن جائے گا، اور یہ وہ کمال کی تبدیلی ہوگی جس کے لیے ہم سب ترسے بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہم بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور حکمران کی طرف بھی دیکھتے ہیں، وہ نہیں آ پا رہی۔ اور وہ رویہ ایسا رویہ ہو جائے کہ ہمیں باقاعدہ یہ ماحول مل جائے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ آخری 2 روٹیاں تھیں تو وہ دے کے بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے تجھے دے رہا ہوں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تجھ سے بدلہ مانگتا ہوں، نہ تجھ سے
اس کا شکریہ مانگتا ہوں. تو جب یہ ہوگا اپنے قرابت داروں میں تو یہ قرابت داری پھیلے گی نا. جب یہ پھیلے گی تو محلے سے شہر، شہر سے ملک، ملک سے دنیا، یہ دنیا کو جنت بنا دے گی. اور یہ ایسی تصویر بنا دے گی جو امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارا وطن بھی اور یہ دنیا بھی. تو یہ رویہ صرف امیر سے نہیں کریں کہ جہاں سے کچھ ملنے کا چانس ہے وہاں آپ قرابت داری کر رہے ہیں، نہیں. یہ بالکل جیسے میں نے آیت پڑھی کہ یہ بالکل بے غرض ہو کے اللہ کی محبت میں ٹوٹ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ یہ کریں گے. امیر کے لیے بھی کریں گے، غریب کے لیے بھی کریں گے، بلکہ غریب سے میں تو کہوں زیادہ کریں گے. مالی بھی کریں گے، اخلاقی بھی کریں گے، اور دیگر معاملات میں اس کی کنڈ لگنے نہیں دیں گے، اس کی پیٹھ نہیں لگنے دیں گے. اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ چاہے اس کے بچے کی فیس ہو، یہ ہمارے قرابت دار رشتہ دار کا علاج ہو، یہ مکان کا کرایہ ہو، یہ اس کی شادی بیاہ کا چکر ہو، یا اور کچھ ہو. یہ اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارا خطہ، ہمارا محلہ کم از کم، یا شہر یا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور امن ہی چاہیے ہمیں، امن کی تلاش میں ہم سرگرداں ہیں. تو تعلقات کو خوشگوار بنائیں گے، بنانا چاہیے. اس حکم کے ذریعے بغض اور کینہ کو حسد کرنے کا یہ سب سے پرائمری ٹول ہے ہمارے پاس. غیبت اس سے ختم ہوگی، جس کو اللہ نے کہا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہ کام کرو کہ جو ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو آپ کو تو مردہ بھائی کے گوشت کے نام سے کراہت آئی، درا حال یہ کہ تم کام وہی کر رہے ہو جو مردہ بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہو. تو یہ ایک جسمانی اور ذہنی نشوونما کا بڑا شاندار پلان ہے جو میرے رب نے دے دیا ہے اور مفت میں دے دیا ہے جی. اللہ نے دیا، اس پہ عمل کرنا ہے. ربوبیت کا نظام ہے جو اللہ نے پھیلایا ہوا ہے، وہ الخلق و عیال اللہ کی حدیث قدسی کے تحت اگر اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر صلہ رحمی کے اتنی واضح احکامات، اور بالکل کوئی شک نہیں اس میں، یہ اگر ہم کریں گے تو یہ ایک ربوبیت کا نظام ودن آر سیلس پیدا ہو جائے گا. ایک رب نے رکھا ہے، ایک ہم پیدا کر دیں گے، اور یہ اس دنیا کو جنت بنا دے گا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صلہ رحمی کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ آپ نے اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنی زندگی کو جنت نما بنانا ہے تو پھر آج سے ہی صلہ رحمی کے کام کا آغاز کیجئے. اپنے گھر سے کیجئے، اپنے والدین سے کیجئے، اپنے بھائی بہن سے کیجئے، اور دیکھتے رہیے فکر فردا یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.